ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا لك الحمد ولك الشكر یا رب العالمین آمین طه والمرسلین وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے بھائیوں، اس مبارک محفل کے اندر میں ہمارا اور آپ کا یہاں پر جمع ہونا، اصل میں اگر کوئی صرف ثواب کی نیت کیا ہو تو یہ محفل کی حق ادائیگی کی بات نہیں ہوگی، یا اگر کوئی اپنے مزاج کے اعتبار سے اس محفل میں شریک ہوا ہو تو بھی اس محفل کا صحیح و قدردان شمار نہیں ہوگا، یا اس محفل کے اندر میں کوئی آدمی علم اضافے کے لیے اگر آیا ہوگا تو وہ بھی اس محفل کا حقیقی حقدار نہیں ہوگا، بلکہ یہ محافلیں اصل میں اظہار معرفت کی محفلیں ہوتی ہے، اظہار حقیقت کی محفلیں ہوتی ہے۔ ایک حق کا اظہار تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام انسانوں کے لیے قرآن مجید نے کر دیا کہ قرآن مجید انسانوں کے لیے، انسانوں کے پیدا کرنے والے خالق و مالک کی طرف سے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، کھلی ہوئی کتاب ہے، ہدایت کا سامان ہے۔ لیکن آگے جانے کے بعد میں تعالی شانہ نے بڑی نفیس انداز میں للمتقین فرمایا کہ لیکن کس کے لیے؟ اہل تقوی اور متقیوں کے لیے۔ تو جب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو حق کے اظہار کی کتاب بنا دیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ فرما دیا، لیکن آگے کی شرط، حالانکہ اصول یہ ہے کہ کسی بات کے حق کے اظہار کے لیے پہلے اس کی شرائط کو بیان کیا جاتا ہے، بعد میں اس کی حقیقت کو ظاہر کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر اس آیت شریفہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس میں کوئی شک نہیں، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، یہ بات تو فرما دی، لیکن اس کے بعد میں فرمایا کہ ھدی للمتقین، اس کتاب سے فائدہ، اس کتاب کے ذریعے سے نفع اور اس کتاب کے ذریعے سے ہدایت اور حق ان کو ملے گا۔ کہ اوپر تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کتاب حق اور حق تک پہنچانے کا راستہ اس قرآن کو ہم نے دیا تمہارے ہاتھوں میں، لیکن شرط اس کے بعد میں لگا رہے ہیں کہ ھدی للمتقین۔ تو پتہ یہ چلا کہ رب کی سنت، اللہ رب العالمین کی سنت یہ ہے کہ حق کو، چونکہ اللہ کی نگاہ میں حق بڑا قیمتی ہوتا ہے اور دنیا کے عام قانون کے اعتبار سے بھی قیمتی چیز کو کھلا ہوا نہیں رکھا جاتا، اور جو جتنا زیادہ قیمتی چیز ہوتی ہے اس کو اتنا پوشیدہ رکھا جاتا ہے، اس کو چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور وہ عطا بھی ان کو کیا جاتا ہے جو اس کے قدرداں ہوتے ہیں، ورنہ عام طور پر نظریں وہاں سے ہٹ جاتی ہے اور اس کے وہ دل دادا قرار نہیں دیے جاتے، اس کے وہ خریدار قرار نہیں دیے جاتے ہیں۔ ان باتوں کو سمجھنے کے بعد میں آپ کے ذہن کے اندر میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ اس گفتگو سے کہا کیا جانا چاہ رہا ہے اور ماننا اور منوانا کیا جا رہا ہے۔ یہ رب العالمین کی سنت بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خزانے کی ساری نعمتوں اور دولتوں کو انسانوں کو عطا کر دیا، قرآن مجید کی صورت میں اور صاحب قرآن اور قرآن مکنون حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی صورت میں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ اپنی خدائی کو انسانوں کو دینے کے بعد میں کچھ شرط لگا دی کہ فرما دیا کہ میں تم کو حق دے کر بھی وہ حق وہ نہیں ہے جس کو تم حق سمجھ لیں، بلکہ میری سنت یہ ہے، سنت خداوندی یہ ہے
کہ حق کو چھپائے رکھتا ہوں، پوشیدہ رکھتا ہوں۔ انسانوں کی عقل کے مطابق میں بھی زیادہ قیمتی چیزیں ہوتی ہے تو اس کو اتنا ہی چھپایا جاتا ہے۔ کہنے کو تجوری کہہ دیں، نظر آئے گی تجوری، لیکن تجوری اپنی ذات سے کوئی قیمتی نہیں ہوتی، بلکہ اس کے اندر رہنے والی وہ قیمتی چیزیں اس کی وجہ سے تجوری کی قیمت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات ارشاد فرمائی، چونکہ میں نے عرض کیا کہ یہ محفلیں فضیلتوں کی محفلیں نہیں ہیں، عام محفلوں کی طرح سے محفلیں نہیں ہیں، بلکہ یہ محفلیں کچھ حق کے پردہ اٹھانے اور حق کے پانے کی محفلیں ہیں۔ ان محفلوں کو اگر اس طرف لے کر چلو تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کہیں خطرہ ہے کہ ان محفلوں کی ناقدری کرنے والوں میں میرا اور آپ کا شمار نہ ہو جائے۔ اس لیے رب العالمین کی سنت یہ ہے اور عقل مند انسانوں کا قانون بھی یہی ہے کہ جو قیمتی چیزیں ہوتی ہے اس کو بند رکھا جاتا ہے، تجاریوں میں بند رکھا جاتا ہے، لاکروں میں رکھا جاتا ہے، اس کو چھپایا جاتا ہے، اور جو بعظمت چیزیں ہوتی ہیں کو جزدانوں میں رکھا جاتا ہے، پردوں میں رکھا جاتا ہے۔ آپ حضرات نے بھی وہ چیزوں کو دیکھا ہوگا کہ گزشتہ دنوں میں خانقاہ محمدی میں جو آثار مبارک آیا کرتے تھے، ان محافظین نے ان آثار مبارک کو کتنا حفاظت اور کتنا عقیدتوں کے ساتھ غلافوں میں اور بڑے کانچ کے آئینوں کے اندر میں اور بڑی حفاظتوں کے ساتھ اس کو رکھتے ہیں۔ تو اس سے عقل کا تقاضا یہ ثابت ہوتا ہے کہ قیمتی چیز ہوگی تو یہ سنت خداوندی ہے کہ اس کو چھپا کر رکھے، ایک دم ظاہر نہ کر دے۔ جو یہ سمجھے کہ حق ہم پر ظاہر ہو گیا، قرآن تو ہے 30 پارے ہمارے پاس میں موجود ہیں، دین اور شریعت ہمارے پاس میں ہے، یہ مخفی باتیں کیا ہے، پردے کی باتیں کیا ہے، راز کی باتیں کیا ہے؟ شاید کہ کسی کے دماغوں میں وہ کیڑے تو نہیں ہوں گے کہ ان محفلوں کے اندر میں کچھ راز کی باتوں کی منقبتیں، ابھی وہ مزاج ہمارا اور تمہارا اللہ کرے میرے غریب نواز کی نگاہ کرم اور بزرگوں کے صدقے میں ایقان اور یقین کی وہ منزل ہم کو اور آپ کو حاصل ہو جائے کہ جس کی وجہ سے حق ہم پر ظاہر ہوگا۔ یہ دماغوں میں تو نہیں آیا ہوگا، یا کہیں پر دماغوں میں آئے تو اس کو تو ابھی اپنا علاج کرانا چاہیے کہ یہ راز کی باتیں کیا ہے، پردے کی باتیں کیا ہے، چھپنے کی باتیں کیا ہے، جبکہ عام مسجدوں میں کہا جاتا ہے کہ اللہ کا قرآن ظاہر ہو چکا، حق ظاہر ہو چکا اور حق دنیا میں ظاہر ہو چکا، تو یہ کیا پردہ پوشی کی باتیں ہیں، کہ یہ راز کی باتیں ہیں اور یہ کیا مخفی باتیں ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ سوال پیدا ہو، تو جن میں سوال پیدا ہو وہ اپنا علاج کی فکر کرے، اپنا ٹیسٹ کروائے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ سنت خداوندی ہے۔ کیا ہے سنت خداوندی؟ کہ جو بہت زیادہ قیمتی چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو چھپا کر رکھتا ہے۔ عمومی قرآن تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا ہے میرے آقا محبوب کے نارے پاک کے صدقے میں، لیکن قرآن کو خدا نے آج بھی چھپا کر رکھا ہے۔ حق تو اسلام کی صورت میں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے، اور آیت شریفہ بے شک ہمارا ایمان ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کو دنیا میں ظاہر کر دیا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ رب العالمین نے حق کو بھی چھپائے رکھا ہے، اور حق تو اہلوں کے اوپر کھلتا ہے۔ حق کو اللہ تبارک و تعالیٰ حق کو دینے کے لیے حقدار کو ڈھونڈتا ہے۔ مدینہ منورہ کا ماحول، میرے آقا کے مبعوث اور ظاہر میں رہنے کا ماحول مسجد نبوی کا، اس سے زیادہ مبارک تو کوئی ماحول نہیں ہوگا نا۔ لیکن کہوں میں اپنے بات کی دلیل میں بلکہ حق کے سمجھنے کے لیے کہ مدینے میں قرآن پاک کے نازل ہونے اور جبرائیل امین کے آنے اور فرشتوں کے نازل ہونے کو مکہ اور مکرمہ میں جن انسانوں کو خدا پاک نے بتایا وہ زمانہ خیر القرون کا، لیکن اس زمانے کے اندر بھی حق عمومی اعتبار سے جو تھا وہ ظاہر ہوا تھا، لیکن حق کا جو حق تھا اس کو اللہ نے چھپائے رکھا تھا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے کہ میرے بچوں، ہم اور آپ اس یونیورسٹی کے طالب علم ہیں اور خانقاہ محمدی کے نظاموں کے ساتھ ہم وابستہ ہے۔ بہت آسان اس کے لیے ہوگا جو اپنے
داخلے پر قناعت کر لے اور داخلے کو اپنے لیے نعمت سمجھ لے، ورنہ قابلیت کی طرف میں جاؤ گے، اپنے دماغ کو لڑاؤ گے تو پھر یہاں سے دھتکار دیے جاؤ گے۔ آ کر بیٹھے بھی نہ تھے، جن کو بٹھایا گیا ان کو عرش تک پہنچایا گیا، جو نااہل ثابت ہوئے کہ بیٹھے بھی نہ دے کہ اٹھا دیے گئے۔ اس لیے ان لائنوں کے اندر میں اگر کسی معاملے کے اندر میں کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو وہاں پر اپنے کو بربادی سے بچانے کے لیے واحد راستہ صرف یہ ہے کہ اس کو معلوم کر لیا جائے، ان سے معلوم کریں کہ جن پر اعتماد ہو۔ کن سے معلوم کریں؟ علاج اس ڈاکٹر سے کرواتے جس سے مطمئن ہونا، کرواتے کہ نہیں کرتے؟ تو اس لیے معلوم بھی تو کرنے کی کوشش کرنا ہی جان دو۔ یہ بھی نااہلیت کی دلیل ہے، حق کے قبولیت والوں کی پہچان نہیں ہے۔ محفلوں میں آ جانا، منقبتوں کا پڑھ لینا، نسبتی کلام کا سننا اور سنا لینا، اور جو کچھ بھی کرنا اور کرا لینا، یا قدم بوسی کا کر لینا، یہ سب کچھ بھی قبولیت کی علامت نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ کسی نہ کسی درجے میں عذر اور معروضی کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے، کوئی قرض ہو سکتی ہے، کوئی مجبوری ہو سکتی ہے، ہو سکتی ہے کہ صف اول کی مسجد نبوی کے اندر بھی نمازیں ہو، جمعہ اور صلاۃ اور عیدین کا اہتمام ہو، میرے مصطفیٰ کے صفوں کے اندر میں رہے، لیکن یہاں پر اگر دماغ اگر حق کے قابل نہیں بناؤ گے اور ذہن کے دروازے کو بند کر کے اس نظاموں میں چلو گے، بھائی اپنی سمجھ میں نہیں ہے، اتنی بڑی باتیں جاننا، اپنے کیا کرنا ہے، تو بے اعتمادی پیدا کر دے گا۔ وہ کوئی ایسی بات لا کر اٹکا دے گا شیطان اور نفس کہ جہاں تیری عقل وہاں پر اس کا انکار کر دے گی، تو وہیں پر تیرے پیر کی نسبت تجھ سے ختم ہو جائے گی۔ تو نے پیر کو اگر حق کی نسبت سمجھا ہے تو یہاں پر اگر رکاوٹ ہو تو وہ حق کہاں ہے؟ حق کہتے اسے ہیں کہ چلنا شروع کرے یہاں سے تو پہنچے عرش تک، اس کو حق کہتے ہیں۔ حق وہ نہیں ہے کہ کہیں پر رک جائے، کہیں پر بریکر آ جائے، کہیں پر الجھن پیدا ہو جائے، اور کہیں پر رکاوٹ پیدا ہو جائے، اور کہیں پر آدمی پھر وہاں پر اپنے آپ کو معذور اور مجبور سمجھنا شروع کر دے۔ حق کی پہچان کیا ہے؟ کہ حق کی پہچان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ احمد بیٹا سیدھا بیٹھ جا، تو اتنی نیند آ گئی، یہاں پر آ جا، یہاں آ جا، ادھر اتنا سست نہیں بیٹھنا بیٹا، آ جا یہاں پر آ جا۔ حق کی پہچان یہ ہے کہ اس حق کے اندر میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، اور حق جہاں سے شروع ہوتا ہے اور حق کی منزل ذات حق ہے، حق کے درمیان کے اندر میں کوئی رکاوٹ نہیں، کہیں پر کوئی ڈورا نہیں، کہیں پر کوئی بریکر نہیں، یہاں پر تو بالکل بالراست یہ چلتا ہی چلتا رہتا ہے، تو وہ حق ہے۔ یشرح صدورنا للاسلام الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك۔ اشراح قلب کس کو کہتے ہیں؟ کہ کبھی یوں دیکھے، کبھی یوں دیکھے، اور کبھی کچھ سوچے، کبھی کچھ سوچے، کبھی کسی الجھن میں رہے، کبھی کسی الجھن میں رہے۔ یہ نہیں ہے حق کی پہچان۔ اللہ حق دینے کے لیے شرط متعین کیا اور فرما دیا کہ حق کا حق ایک میں نے رکھا ہے۔ حق تو تم کو ملا ہے، جیسے بہت زیادہ قیمتی اگر چیز ہو، بہت زیادہ 10-20 ہزار روپے ہو تو ٹھیک ہے، ایک الماری کے اندر بھی آپ رکھ دیں گے، 1 لاکھ لگا دیں گے، لیکن بہت زیادہ قیمتی اگر چیزیں ہیں تو اس کو لا کر ہوگا، پھر الماری کا تالا ہوگا، پھر کمرے کو تالا ہوگا، کتنے لا کر کھولنے پڑیں گے۔ ایسے ہی جو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ دین حق ہے، قرآن پاک یقیناً خدا کی قسم حق ہے، لیکن حق کا حق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، اور حق کا حق اللہ صرف حقداروں کو عطا فرماتے ہیں۔ دھوکے سے نکل جاؤ، علم والوں کو حق نہیں ملے گا، عمل والوں کو حق نہیں ملے گا، مریدین کو حق نہیں ملے گا، پیر کو حق نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کہ حق ذات حق سے جڑا ہوا ہے۔ حق جو ملے گا حقداروں کو ملے گا۔ حقدار کون ہیں؟ لا ریب فی ھدی للمتقین، خدا نے شرط لگا دیا تو پتہ کیا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق بھی، اللہ حق کا حق بھی چھپائے رکھتا ہے، ایک حق کو تو ظاہر کر دیتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ تو عام ہے اسلام کی صورت کے اندر میں حق ہے، اسلام حق ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن جو کہتے کہ یہی حق ہے، یہی حق ہے، وہ نادان ہے، اس نے چھوٹا سودا کیا ہے، قرآن کو بھی نہیں سمجھا۔
حق تو دے دیا ہے تاکہ اس اصل حق تک پہنچنے کے لیے، حق کا حق ہے ایک ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھپائے رکھا ہے۔ کیا رکھا ہے؟ چھپائے رکھا ہے۔ اس لیے مفسرین فرماتے ہیں، تفسیروں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ قرآن پاک کا، بلکہ میرے آقا نے فرما دیا کہ قرآن پاک کا ایک ظاہر ہے، قرآن پاک کا ایک باطن ہے۔ کیا ہے؟ ظاہر ہے، قرآن پاک کا ایک باطن ہے۔ باطن جو ہے وہ قرآن کا اصل ہے، اور ظاہری 30 پارے کہ تم ہاتھ میں لو کہ میں ہاتھ میں لوں، کوئی بچہ ہاتھ میں لے کہ کہیں بھی لے، کوئی بھی انسان لے لے، تو کیا وہ حق کو لینے والا بنے گا؟ قرآن کا یہ حق ہے، بے شک حق ہے، کوئی سوال نہیں، لیکن وہ حق ہے جو اس اصل حق تک پہنچانے کے لیے اللہ نے حق کو دیا ہے۔ صرف اس ظاہری حق کو لینے کے بعد میں مرید بن گیا، میں خانقاہ سے وابستہ ہو گیا، میں غوث و خواجہ کو ماننے والا ہوں، اور میں اپنے پیر کے ہاتھ پر بیعت کر لیا ہوں، میں مسلمان ہو گیا ہوں، یہ دعویٰ نہیں ہے۔ تجھے راستہ ملا ہے حق کے حق تک پہنچنے کے لیے، اس لیے کہ خدا ہر حق کے حق کو چھپائے رکھتا ہے، اس کے لیے ضرورت ہے کہ تم حقدار اپنے کو ثابت کرو۔ ہدی للمتقین، کہ پہلے ثابت کرنا پڑتا کہ ہم حقدار ہیں، اس حق کے قدرداں ہیں۔ یہ بات تو سمجھ میں آ گئی نا؟ جو سب سے زیادہ قیمتی چیز ہوتی ہے اس کو چھپائے کے رکھا جاتا ہے، اس کو ظاہر نہیں کیا جاتا۔ ظاہر کر دیا جائے تو اس کی ناقدری ہوگی، ناقدری ہوگی نا، اس لیے چھپائے رکھا جاتا ہے۔ قیمتی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ چھپائے رکھتا ہے، یہ خدا کی سنت ہے، یہ صوفیہ اکرام کے اقوال نہیں ہیں۔ راز کلمے میں چھپا تھا مجھے معلوم نہ تھا، دل خانے میں خدا تھا مجھے، ارے وہ بیچاروں کو بدعقیدوں کو کیا سمجھیں؟ یہ کیا ہے جی؟ قرآن ہمارے پاس میں، 5 کلمے ہمارے پاس میں، تفسیریں ہم پڑھتے ہیں، اسلام ہم جانتے ہیں، عالم ہیں ہم، مفتی ہیں، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ اس حد تک خدا پاک نے تجھے رکھا ہے، حق کے حق تک پہنچنے کے لیے سب کچھ اللہ نے عطا فرمایا۔ حق کے حق تک پہنچنے کے لیے خدا پاک نے ساری دین اور شریعت عطا فرمائی۔ کوئی ساری شریعت اور دین پر بھی عمل کر لے، یہ گارنٹی نہیں ہے کہ وہ حق کے حق تک پہنچ گیا ہو۔ بہت بڑا دعویٰ کر دیا ہوں میں، ہاں، لیکن دلیل کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں، یہ گارنٹی نہیں ہے کہ پورے دین پر عمل کر لیا، پوری شریعت میں اتر گیا اور شریعت کا پیکار بن گیا اور شریعت کا پیغامبر بن گیا اور شریعت کا مظہر اگر بن گیا، تو یہ گارنٹی نہیں ہے کہ حق کے حق تک وہ پہنچا ہوا ہو، حق کے حق تک پہنچا ہوا ہو۔ کیوں کہ حق کو جو جس کو تو حق سمجھ رہا ہے، یہ حق ذریعہ ہے حق کے حق تک پہنچانے کا۔ اگر تو اس حق کے حق تک نہیں پہنچا، اسی حق کے اندر میں ہے۔ اب جیسے تم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہو میرے بچوں، برا مت مانو، برا مت مانو، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر تو میرے گھر کے اگر جسمانی اعتبار سے، روحانی نسبتیں جسم سے بڑی ہوتی، اس کے انکار نہیں، مثال دے رہا ہوں میں، کوئی فرق نہیں ہے میں کہنے کے لیے، لیکن میں تم کو مثال دے رہا ہوں، اس کو ذرا برداشت کر لو، برداشت کر لو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ خاص بیٹی اگر آ جائے تو اس کو دیوان خانے میں نہیں بٹھائیں گے نا۔ بیٹا اگر آ جائے، اگر وہ دیوان خانے میں بیٹھا، کیا بات ہے، ناراض ہے تو کیا ہوگا؟ اس کو، اس کا یہاں بیٹھنا عیب ہو جائے گا، اس کا۔ اور کوئی اگر رشتہ دار آ جائے، وہ آ جائے، تو اس کا اپنے حقیقی گھر پر بلانا عیب ہو جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کیوں کہ اس کو حق کے قابل اپنے کو ثابت کرنا پڑے گا، ثابت کرنا پڑے گا۔ اب تم لوگ یہاں پر آ کر بیٹھے ہوئے، اب تم لوگوں کو حق ہے، تم کو یہ بات نہیں ہے کہ جاؤ بورچی خانے میں بیٹھ کر ڈال کے کھا لو، وہ کھا لو، کیونکہ روحانیت کا نظام ہے یہ، اس میں کوئی عیب کی چیز نہیں ہے۔ لیکن میں مثال دے رہا ہوں، لیکن وہاں نہیں پہنچایا جائے گا۔ اور کوئی اس گھر کا بچہ اگر یہاں پر آ کر یہاں بیٹھ جائے اور اوپر نہ آئے، تو اس کا یہاں بیٹھ جانا عیب قرار دیا جائے گا نا۔ اللہ نے قرآن دیا، دین دیا، دیوان خانے میں بیٹھنے کے لیے نہیں کہ یہیں پر بیٹھ کر بس یہ کافی ہے، یہاں سے تو مہمان ہیں، ابھی مہمان ہیں۔ اگر مہمانی کے اندر بھی آنا کانی کرے گا تو دھتکار کر نکال دیا جائے گا، دوبارہ تجھے یہاں بھی نہیں بلایا جائے گا۔ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟
اگر واقعیتاً تو حقدار اگر قرار دیا گیا یا حقدار ہے تو اس بات کی دلیل ہوگی کہ تیرا بیٹھنا یہاں پر عیب ہوگا، تو سیدھا حضرت کے کمرے پر آ جائے گا نا۔ سمجھ میں آگی بات؟ اللہ تعالیٰ یہ بات ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ طریقت کا نظام میرے دوستوں کوئی جماعت اور مسلک کا نظام نہیں ہے۔ حق کے حق تک پہنچنے کا راستہ جو معروف ہو چکا ہے اس زمانے کی مسجدوں سے، مدرسوں سے، جماعتوں سے، مسلکوں سے اور مسلمانوں کے نظاموں سے، یہ صرف دیوان خانے میں آ کر بیٹھنے کو، حق میں داخل ہو جانے کو اصل حق سمجھ رہے ہیں۔ یہ ان کی گمراہیت ہے۔ حق اس درجے کا یہاں پر ملا تھا کہ اپنے آپ کو حقدار اگر ثابت کرتا تو تجھے حق تک پہنچا دیا جاتا تھا۔ سمجھ میں آئی بات؟ حق تک پہنچا دیا جاتا تھا۔ اب قرآن حق ہے، دین حق ہے، شریعت حق ہے، انکار نہیں ہے، لیکن قرآن اور شریعت اور دین کے حق کا حق نالین پاک مصطفیٰ ہے۔ کیا ہے؟ ذات مصطفیٰ ہے۔ جس کو نالین پاک مصطفیٰ ذات مصطفیٰ نہ ملے، خدا کی قسم میرے دوستوں، میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں، حق کے حق تک وہ نہیں پہنچ سکا۔ اگر یہی حق سمجھ رہے ہو تو دیوان خانے میں آ کر بیٹھ جانا۔ حقدار نہیں شمار کیا جائے گا، تم کو مہمان شمار کیے جائیں گے، قدر قابل قدر مہمان قرار دیے جائیں گے، لیکن یہ مہمان نوازی بلانے پر آنا پڑے گا، اپنی مرضی سے نہیں آ سکتے، اور یہاں تک کہ حد تک رہے گا۔ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ حقداری کب ہوگی؟ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، قرآن اور شریعت اور اسلام، اللہ تعالیٰ نے حق کا ایک دیوان خانہ ضرور بنایا، لیکن یہاں پر اگر اپنے آپ کو ہم ثابت کر دیں کہ ہم اہل ہیں، تب ان کو نالین پاک مصطفیٰ تک پہنچایا جائے گا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ ذالک کہ وہ کتاب، قرآن کہہ رہا ہے وہ کتاب، تو پتہ ہی چل رہا ہے کہ قرآن کو کسی دوسری کتاب کی طرف میں اشارہ کر رہا ہے، اور وہی قرآن مکنون ہے جو ذات مصطفیٰ ہے۔ سمجھ میں آگی بات؟ اور جو یہیں پر بیٹھ کر ہم اپنے کو دیندار، اپنے کو مرید اور اپنے پیر، ماشاءاللہ میں عمل والا، میں تہجد گزار اور میں شریعت پر عمل کرنے والا، تو بن جا شریعت میں کامل اور مکمل، لیکن یہ سند نہیں ہو سکتی کہ تو حق کے حق تک پہنچا ہو۔ حق کے حق تک پہنچنے کے لیے پہلے اپنی اہلیت کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ وہاں پر ہاں کو بھی نہ کو بھی ہاں کہنا پڑتا ہے۔ اور میرے آقا کے بارے میں احادیث کے معاملے میں خود لوگ ہائے اب ان تفصیلات میں کہاں جاؤں میں؟ وہاں پر تو دلائل پوچھتے ہیں، وہاں پر تو اپنی عقلوں کو نقل دیتے ہیں، وہاں پر تو اپنے زمانے کے حالات کے اعتبار سے اس کو ٹٹولتے ہیں۔ یہاں تو اتنی تالو مٹیل، تو یہ حق کا حق نہیں ہو سکتا۔ حق کا حق سب سے اعلیٰ زمانہ میرے مصطفیٰ کا زمانہ، اور وہاں پر بھی حق کا ظاہر ملا ہوا تھا مدینے میں سب کو، لیکن حق کا حق ذات مصطفیٰ کے نالین پاک مصطفیٰ تو جو اہل تھے صحابہ کو ملا، منافقین محروم ہوئے۔ کتنے بڑے مسلمان تھے وہ؟ مسلمانوں کو اسلام مل گیا تھا، دیوان خانے میں آ کر بیٹھ گئے تھے وہ، لیکن وہاں ثابت نہیں کر سکے کہ ہم اہل ہیں۔ کوئی بات اگر کہتے کیا اللہ ہی بولا یہ بات؟ اعتراض تھا ان کو۔ آپ لوگ خانقاہ محمدی کے نظام میں چل رہے ہوں، اگر منقبتیں پڑھی جا رہی ہو، کچھ راز کی باتوں کو، پردے کی باتوں کو کہا جا رہا ہو، وہاں پر تم کو بھی اگر اعتراض پیدا ہو رہا تو ابھی تم دیوان خانے والے ہو، ابھی تم باہر والے ہو کہ چاہے بٹھائے کے دھکا مار کر نکال دے کے دوبارہ آ بھی نہیں سکتے۔ یہاں پر تو اپنے کو اہل ثابت کرنا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ جن کو شک آ جائے وہ حق والے نہیں ہو سکتے، جن کو شک آ جائے وہ حق والے نہیں ہو سکتے۔ حق کو ثابت کرنا پڑے گا۔ تو اللہ کا نظام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر حق کے حق تک پہنچائیں گے۔ حق کا حق، قرآن کا قرآن، شریعت کی شریعت، یہ ظاہری شریعت شاید قرآن ظاہری دین نہیں ہے، یہ تو منافقوں کے پاس بھی تھا۔ پھر حق کا حق وہ ذات مصطفیٰ نالین پاک مصطفیٰ ہے، اور وہاں تک ہر ایک کو نہیں پہنچائے گا رب العالمین۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یری، کہ وہاں تک ہر ایک کو پہنچنے نہیں دوں گا، اس لیے کہ وہاں پر تو اپنے حقدار ہونے کو ثابت کرنا پڑے گا۔ حقدار کون؟ حقدار کون؟ حقدار کے لیے دل گردوں کی بات ہے۔
آپ کو معلوم آپ کے علم میں آ جائے بات کہ حضرت کے مکان میں طبیعت خراب ہے، بھئی اللہ صحت دے، سلامتی دے، یہ ماشاءاللہ دعا کریں گے. اماں جان کی طبیعت خراب ہے، اللہ صحت دینے تو میرے آؤٹنگ کے خالی تو بھی، میں بدوا نہیں دے رہا ہوں کسی کو، مثال دے رہا ہوں سمجھنے سمجھانے کے لیے. اللہ ہر ایک کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. لیکن معلوم ہو جائے اگر آپ لوگوں کو، دیکھو برا مت مانو، کچھ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں میں. کیوں کہ یہ محفلیں، کیوں حق کو نہ سمجھو. اگر میں حق تم کو نہ سمجھاؤں تو میں بھی ظالم ہوں گا نا. مجھے پرواہ نہیں ہے کسی کی، مجھے تو فکر ہے اپنے بچوں کی، اور مجھے وہ سب اور ہزاروں آدمیوں اور سروں کی ضرورت نہیں ہے. مجھے تو وہ ایک دو جو ان میں ہیرے تیار ہوں گے، جو نالے پاک مصطفیٰ تک پہنچ جائیں گے، جن کو میرے آقا اپنا بنا لیں گے. خدا کی قسم میری محنت کا حل اور میری محنت کی کمائی میری وہی کمائی ہے. مجمع لاکھوں مریدین، ہزاروں مریدین نہیں، 10 خانقاہ 20 خانقاہ میرا مقصد نہیں ہے. میرا مقصد تو وہ ہے کہ جس سے میرے مصطفیٰ راضی ہو جائے. وہ کہہ رہے کہ ہاں میری مسکراہٹ کا ذریعہ ایک خانقاہ محمدی کا ایک غلام 1000 برس کی خانقاہ کی محنت میں ایک بھی ایسا تیار ہو جائے، خدا کی قسم جس پر میرے آقا نے کہہ دیا کہ ہاں بس کامیاب ہے ساری محنت. لاکھوں تیار ہو جائے، تم کو میں نبھاؤں، میرے کو تم نبھائے، قدم بوسی تم کرو، پھول کے ہارا میرے سے اونچے اونچے پھول میرے اوپر ڈال دو. سب کچھ نہیں ہے، سب کچھ نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ تو حق کا حق قرآن و مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس قرآن کو تم حق سمجھ رہے ہو نا، وہ قرآن اصل میں ذالک الکتاب ہو، کہ اس کتاب کی طرف میں جس میں شک نہیں ہے. تو یہ قرآن رہبری کر رہا ہے کسی اور کی طرف میں، وہ ہے میرے آقا کی ذات پاک، نالے پاک مصطفیٰ. اور مدینے میں میرے آقا کی صحبت میں رہ کر جنہوں نے اسلام پر اپنے آپ کو چلایا. کتنی بڑی بات کہہ دیا ہوں کہ شریعت جس نے مکمل کر لی. ہم تو شریعت میں بھی لنگڑے ہیں. عشاء پڑھے تو فجر کا بھروسہ نہیں، فجر پڑھے تو نفل کا بھروسہ نہیں، نفل پڑھے تو سنت کا بھروسہ نہیں. اپنے پر مت لو تم. میں ان کامل شریعت والوں کی بات کر رہا ہوں کہ جن کی نفل بھی نہیں چھوٹتی، ان کی بھی شریعت پر، پورے دین پر، پورے قرآن پر عمل کرنا بھی یہ ان کے حق والا ہونے اور حق تک پہنچنے کی دلیل نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ مدینہ منورہ میں منافقین بھی تھے جو ساری شریعت پر عمل کرتے تھے، لیکن ذات مصطفیٰ نالے پاک مصطفیٰ تک نہیں پہنچے تھے. کیوں کہ وہاں پر وہ اپنی رائے بھی رکھتے تھے. اور رائے کیا ہوتی تھی؟ ان کو بیر ہوتا تھا میرے آقا کی ذات بابرکت سے کہ ہم اللہ کے کہنے پر ان کی بات کو ہم نے تسلیم کیا، یہ اللہ کے پیغمبر ہے، اللہ کے رسول ہے. ارے کم بخت کے بچے، اللہ کو بغیر دیکھے تک تو اللہ مان ان کو. کہاں حماقت کر رہا ہے بغیر دیکھے؟ اندھا گڑ باٹے، یہ بات نہیں ہے. بلکہ خدا ہی نے کہا کہ میں اپنی پہچان کے لیے میں گنج مخفی تھا. اللہ تعالیٰ حدیث پاک میں فرمایا ہے، حدیث قدسی ہے کہ میں گنجے کنت کنزا، میں گنج مخفی تھا، چھپا ہوا خزانہ تھا. میں نے چاہا کہ اپنے کو ظاہر کروں، تو اپنے کو ظاہر کرنے کے لیے اپنے محبوب کو ظاہر کیا ہوں. گنج مخفی، تو مخفی کا نظام تو رب سے ہی چلانا. اگر اس زمانے کے اندر میں منقبتوں میں خانقاہ محمدی والے بھی سوچنا شروع کر دے، ارے یہ کیا پردے کی بات ہے، یہ کیا راز کی بات ہے، اوپر کا تو اوپر والا ہے. خالی دیوان خانے میں بلایا، بیٹھ یہاں پر اٹھ کے چلے جا، کہ دوبارہ پھر تیرے کو بلایا جائے گا کہ نہیں جائے گا. اس سے زیادہ تجھے خانقاہ سے فائدہ نہیں ہوگا. اب یہاں پر تو حق کو ثابت کرنے کے لیے اپنا حقدار ہونے کو ثابت کرنا پڑے گا. اور حقدار کس کو سمجھا جائے گا؟ میں نے مثال دیا نا، سمجھایا نا تم کو. جانا بیٹا منہ دھو کے آ جا، تھوڑا آنکھیں بہت لال ہو رہے تیرے، جا پانی ہونی نہا کے آتے جا بیٹا، ادھر ادھر لگا کے آ جا. کارخانے میں ایسا نہیں رہتا نا وہ مہینے، ہاں یہاں کیوں؟ اور دعوتوں میں بھی ایسا نہیں رہتا، مجلسوں میں کیوں ایسا؟ انہیں نہیں رہتا، شاید وہ اندر والا ہوں گا پوچھتے. چلو، تو حقدار کون ہے؟ خامخواہ کے دھوکے میں اپنی زندگی کو برباد مت کر لو. ہم مرید بن گئے، ہم خانقاہ والے ہیں ماشاءاللہ، اور ماشاءاللہ ہم کلمہ پڑھنے والے، ہم ذکر کرنے والے نہیں. یہ سوچو کہ حق تک پہنچنے کے لیے، حق کے حق تک پہنچنے کے لیے
حقدار اپنے آپ کو ثابت کرنا پڑتا ہے، حقدار ثابت کرنا پڑتا ہے۔ میں نے مثال دی نا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہوا کہ اچھا پیرانی ماں کی طبیعت خراب ہوگی، ماشاءاللہ دعا کریں گے، 2 رکعت پڑھیں گے، بیچارے مریدین پڑھتے بھی ہیں، نفل روزے بھی رکھتے ہیں، کیا کیا کی کرتے رہتے ہیں، مریدہ محبت کے اندر میں اللہ تعالیٰ اس کا بہتر بدلہ انہیں عطا فرمائے۔ یہ رخ بھی ہے مگر اتنا ہی ہوگا نا، اتنا ہی ہوگا، اور اس میں ہی برا مت مانو، بچہ بیٹھا ہوا ہے، معلوم ہوا کہ اماں جان کی طبیعت خراب ہوئی ہے، تو کیا کرے گا وہ؟ بے موہار نکل کر بھاگ جائے گا، کسی چیز کی پرواہ نہیں کرے گا نا، سن کر اثر لیں گے یا پھر دعا کریں گے، صلاۃ الحاجات پڑھیں گے یا راجن شاہ ولی کے پاس میں جائیں گے، منت مان لیں، کچھ تو بھی کریں گے، تمہارا یہ حق ہے، تم حق والے ہو، نسبت والے ہو، لیکن حقدار نہیں ہے۔ حقدار جو ہوگا تو وہ کیا کرے گا؟ فوراً، فرق ہے نہیں ہے۔ میں دھوکہ دینا نہیں چاہتا اپنے مریدین کو، اس لیے دین کے معاملات میں بھی تم اپنے آپ کو صرف اعمال کر کے، ذکر کر لے کے، یا کچھ قدم بوسی کر لے کے، کچھ تعلیمات پر عمل کر لے کے یہ نہ سمجھ لینا کہ ہم حق والے ہیں۔ حق پر پہنچنے کا ایک نظام ملا، اگر اس حق پر رہتے ہوئے اصل حق اپنے آپ کو حقدار ثابت کریں گے تب تم حق کے حق تک پہنچو گے، اور وہ حق کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ چھپائے رکھتا ہے۔ جیسا میرے آقا کے بارے میں فرما دیا کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ اپنے کو ظاہر کروں، گنج مخفی تھا، مخفی تھا نا جی، پھر ظاہر کروا دیا تو پھر مخفی کیوں بول لینا؟ یہ تو ہے، راز کلمے میں چھپا تھا، مجھے معلوم نہ تھا، دل کے خانے میں خدا تھا، مجھے معلوم نہ تھا۔ اب ہمارے اکبر بھائی بھی نسبتی کلام پڑھے تو اس میں بھی وہ اتوار کے دن پڑھے تو کوئی تو بھی کچھ تو بولا رہے، پاگل آتے رہتے، اور پاگلوں کی بات کیوں سننا؟ اس کو سمجھ لینا بیٹا بک 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 کرا تو جا بھائی باہر جا کے بات کر، یہاں کو بات کر بولنا، اہمیت نہیں دینا اس کو۔ اگر ہم تم یہاں بیٹھے ہوئے کوئی ایک دیوانہ بڑ 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 کرتے ہوئے جا رہا ہے یہاں سے، انہیں یہاں پر آ کے چلانا شروع کرا تو ذرا موٹا تازہ کوئی تو بھی آدمی اٹھتا، انجم بھائی کے ایسا موٹا تازہ آدمی کان پکڑ کے لے آ گیا اور روڈ پہ چھوڑ جاتا ہے، یہاں بکواس مت کر، تو اس لیے سننا نہیں اس کو۔ ہاں کیوں کہ وہ بکواس کرنے والے کو کان پکڑ کر، کیونکہ وہ گندا آدمی ہے، سننا قابل التفاتی چیز نہیں ہے وہ، کیوں کہ ہم اہل نسبت ہے۔ اگر خانقاہ چشتیہ کے اگر ہم بن چکے ہوں تو پھر اب اس کشتی میں سوار ہے، ساحل پر رہنے والوں سے کیا مطلب؟ ہمیں ساحل والوں کے کھڑے کے اشارے کر رہے، وہ کر رہے، چاکلیٹا بتا رہے، ذرا کود کے جا کے کشتی میں چاکلیٹ لے کر آ کے پھر کشتی بیٹھتا ہوں تو بیچ میں ڈوب جاتا سمندر میں۔ تو ان کو بولنے دینا جی نہیں، اللہ چل رہا ہے، اللہ کو مانو، نہیں تو شرک ہو جاتا، یہ ختم پوسی وہ ہو جاتی، اور وہ اتنی بھی یہ نسبت یہ نہیں کر لینا، اتنے بھی اپنے آپ کو یہ نہیں کر لینا، قدموں میں نہیں ڈال دینا، یہ روحانیت ہے۔ وہ بک بک کرتے رہتے، وہ ساحل پہ کھڑے ہو کے چاکلیٹا بتا رہے، اب کشتی میں بیٹھا ہوا چاکلیٹ دیکھ کے ذرا منہ میں پانی آیا بڈھے کے، بہت دن ہو گئے چاکلیٹ نہیں کھاتے، جا کے چاکلیٹ لے کر آ کے پھر بیٹھ جاتا ہوں کشتی میں، تو کشتی میں سے اترا ایک قدم لالچ میں تو سمندر ہے رے بابا، تو چاکلیٹ بن جاتا مچھلیوں کی غذا بن کے۔ تو اہل خانقاہ رہے طریقت کے لیے ادھر ساحل پر کھڑے کے رہنے والے، یہ قرآن، یہ حدیث، یہ دیکھو شرک ہو جاتا، یہ تم کو مبارک تمہارے چاکلیٹ، ہم تو کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو حفاظت ہوگی۔ نہیں تو ذرا جا کے آ جاتا ہوں نا، ذرا میں ان کے بھی بیان کو سن کے آ جاتا ہوں، یا انہوں بھی اچھے قرآن حدیث کی بات بولے تھے، جا کے آتا ہوں تو وہ ایسا جیسا کشتی میں سے اتر کے چاکلیٹ لانے کو ساحل پر بتائے چاکلیٹ، تو اب بیچ میں اترا تو کہا جاتا بھی واپس آ گئی، چاکلیٹ ملتا نا، انہیں خود چاکلیٹ بن جاتا مچھلیوں کا، اور ایسا بنتا کہ نہ مسجد میں نظر آتا نہ کہیں نظر آتا، یہ پھر سیدھا جاتا پھر کباب بننے کو جہنم میں۔ اس لیے اہل طریقت کے لیے تو نظاموں کے اوپر اعتماد اور یقین۔ اب وہ ساحل پر بتانے والے چاہے چاکلیٹ بتائے، کیا آئس کریم کے کوموں کا باکس بتائے، تم کو مبارک وہ ادھر، ہاں شرک ہم شرک کرتے، ہم جہنمی بن رہے ہیں، ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ اب اکبر بھی متاثر ہو کے سنا، میرے کو کی بولا تھا خان خان میں ہو گئے، کان پکڑ کے باہر نکالنا تھا اس کو، یہاں پر اسی بدتمیزی نہیں ہونا۔ پھر کون بلایا؟ کس نے بلایا؟ دعوت کھانے کو آیا، کھا نکل جا، جا کے اپنے کام کرنے کے لیے آیا، کام کر نکل جا، یہ بکواس کا تجھے حق کہاں ہے؟ یہاں پر سننے کی بھی ضرورت نہیں ہے نظاموں کے اندر میں۔ ان کی مثال وہ مثال ہے جو ساحل پہ کھڑے ہو کے چاکلیٹ بتائیں گے، وہ کریں گے، یہ کریں گے، کیونکہ تم کو عناد ہے تمہارے ساتھ میں، تمہارے وہ حقیقی روحانیت کے دشمن ہیں جو تمہاری کشتی میں سے تم کو نکال کر ڈبانا چاہتے ہیں سمندر میں۔
چلو وہ مولانا کا بیان بھی سنو. یوٹیوب کے اوپر یہ بھی ڈالتے ہیں نا جی, وہ یوٹیوب کے اوپر کچھ تو بھی تھوڑے تھوڑے ہیڈنگس, سفید رومالا والوں کی, کالے پگڑیا والوں کی, کیا ضرورت ہے؟ بالکل نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی شروع ہی سے گنج مخفی کا نظام رکھا ہے, چھپا کے رکھا ہے حق کو, اور ابھی بھی چھپ کر ہے, ابھی بھی, اور قیامت تک حق کا حق چھپا رہے گا. خدا کو گوارا ہی نہیں ہے جیسے قرآن کو ظاہر کر دیا, شریعت کو ظاہر کر دیا. بہت بڑی ذمہ داری کا جملہ کہہ رہا ہوں, خدا کی قسم, نارائن پاک مصطفیٰ کے حق کو خدا دنیا میں ظاہر نہیں کرے گا, چھپا ہی رکھے گا. کیا کرے گا؟ یہ اہل کو دیکھا جائے گا, ان کو دیا جائے گا پتہ. اہل جو دکھیں گے ان کو یہ دولت دی جائے گی. کن کو دی جائے گی؟ اہل جو دیں گے. اہل ثابت کرنا پڑے گا وہاں پر. اور اہل کون ہوگا؟ اہل کی پہچان میرے بچوں میں نے بتا دیا کہ اماں جان کی بیماری کی اطلاع ملی تو انہیں تو دعا ہوا کر کے منت یہ وہ کر لیں گے, بھئی اماں جان تھے. لیکن جو بچے کو معلوم ہو تو نہ یہاں رکے گا وہاں رکے گا, سیدھا بیمار کے پاس پہنچ جائے گا. اہل ثابت ہے وہ, کیونکہ اہل ہے. ایسے ہی نالن پاک مصطفیٰ کا نظام یہ ہمارا مجبوریوں کا نظام نہیں ہے, یہ ہمارا صرف سننے سنانے کا نظام نہیں ہے, اور صرف فضیلت اور جنت و جہنم کا نظام نہیں ہے. یہ ہمارا نارائن پاک مصطفیٰ کا نظام ہمارے قلب کا اور ہمارے عقیدے کا نظام ہے. اگر اس طرح سے اہل ثابت ہو گئے تو پھر اہل اللہ تبارک تعالیٰ حق کا حق تمہیں دے گا, اور حق کا حق اللہ تبارک تعالیٰ قیامت تک قرآن اور حدیث کو اور دین کو اللہ نے ظاہر کر دیا. وہ اس حق تک پہنچنے کے لیے ذریعہ ہے, اصل میں حق نہیں ہے. حق کے تک پہنچنے کے لیے اللہ نے یہ ظاہری دین کو دیا ہے, حق تک پہنچنے کے لیے. اب اس حق تک پہنچنے کے لیے ہمیشہ خدا نے چھپا رکھا قیامت تک. قرآن کا قرآن چھپا ہوا ہے, حق کا حق چھپا ہوا ہے, شریعت کی شریعت چھپی ہوئی ہے. اب اس کے لیے ضرورت پڑے گی کہ اپنے آپ کو حقدار ثابت کرو, اعتماد اور یقین کے ساتھ میں, مجبوریوں کے لیے نہیں بلکہ قلب اور دل کے ساتھ میں وہاں ثابت کرنا پڑے گا کہ ہم حقدار ہیں. اور جو ثابت نہ کرے صرف اغراض کے لیے, اگر حق حق, نعرہ تکبیر اللہ اکبر, حق حق حق, کچھ بھی نہیں ہے حق وہاں پر. حق قلب سے ہوتا ہے, جان و جگر سے ہوتا ہے, دل اور قلب سے ہوتا ہے. سب کو ٹھوکر مار دیتا ہے. وہ نعمتیں لا کے رکھی جائے گی تو ٹھوکر مار دے گا, اس لیے کہ وہ حقدار ہے, اس کا مقصد تو صرف حق ہے. ایسے ہی حق کو اللہ تبارک و تعالیٰ چھپائے رکھتا ہے. حق کو جو چھپائے رکھتا ہے, اسی لیے جن بزرگ کی نسبت پر یہ محفل کا انعقاد ہوا ہے, یا خانقاہ محمدی کا نظام, اور بالخصوص ہماری مجلسیں اور ہماری محفلوں کو تم لوگ عام محفلیں اور مجلسوں کے چشموں سے مت دیکھو, بلکہ یہ حق کو ظاہر کرنے کی مجلس سے ہوتی ہے, حق کو ظاہر کرنے کی. اب تم یہ کہو کہ نمازیں بولو, زکوٰۃ بولو, حج بولو, جنت و جہنم بولو, یہ تو معلوم ہے, سب سے ہم سے زیادہ معلوم ہے, اور تم کو جمعہ میں اور پھر کہاں ہم نہیں بتاتے ہیں. یہ اگر ہم بھی تم کو یہی کرنا شروع کر دیں تو حق کو چھپانے والوں میں شمار ہوگا. حق چھپا ہوا ہے ہر زمانے کے اندر میں, حق چھپا ہوا ہے. اسلام ظاہر ہے, شریعت ظاہر ہے, لیکن شریعت کی شریعت اور اسلام کا اسلام, کلمے کا کلمہ قیامت تک چھپا رہے گا, چھپا رہے گا. اس کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ جن کو منتخب کرے گا وہی ظاہر کریں گے. اس لیے جس ذات بابرکت اور عظمت اول العزم حضرت حضور دادا گنج بخش, یہ کنہوں نے فرمایا؟ ہمارے آقا جی سلطان الہند, جو ہمارے عقیدے کے امام ہیں, ہے نہیں ہے, چشتیہ نسبت ہے, چشتیہ خانقاہ ہے, ہم ان کے نام لیوا ہیں. ہمارا کلمہ یا معین حق معین ہے. اب یہ بھی تو, یہ مسئلہ بھی تو صاف ہو گیا نا. ارے یا معین حق معین, یہ کلمہ کیسا ہو سکتا ہے؟ اس کلمے کا اصل رخ اور اصل حق دینے والے وہ ہیں. ان تک جو پہنچا وہاں تک پہنچے گا. جو ان سے کٹا بیٹا وہ ڈھنڈلاتے رہتا, اندھا کیا کرتا؟ گڑا ہے کی ہے کہیں پر ملا کہ رہبر ذرا چلو وہاں تک لے کے چلو, انہوں نے میرے کو ادھر جانا ہے تم ادھر جاؤ, پھر کہاں ہے, پھر ڈھنڈا, پھر وہاں پر گڑے میں گرتا, میں ٹھوکر کھاتے رہتا. وہ اندھا ہے, وہ یہ کیسا, وہ کیسا, وہ مسلک کیسا, یہ جماعت کیسی, وہ پیر کیسا, یہ پیر کیسا, بیٹا اندھا ہے وہ, اندھا ہے وہ. اس کی پہچان وہی ہوگی نا کہ وہ مطمئن نہیں ہوگا, مطمئن نہیں ہوگا. تو آقا جی نے کیا فرما دیا؟
دادا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کو جو لاہور شریف میں جن کا آستانہ ہے، ان کے متعلق میرے آقا جی نے فرمایا کہ گنج بخش ہے، چھپا ہوا خزانہ ہے، اور کرم ہے خواجہ حضور دادا گنج بخش رحمت و رضوان کا کہ اہل ہجوری رحمت اللہ علیہ کا کہ انہوں نے کرم فرما کر کشف المعجوب روزانہ مغرب کی نماز کے بعد خانقاہ محمدی کو یہ نسبت حاصل ہے نا کہ روزانہ وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ کشف المحجوب، اس کے معنی میں بھی، اور اس کا اردو نام کیا ہے کشف المحجوب کا؟ پردوں کو کھولنے کا۔ وہ پردوں کے کھولنے کا نظام خانقاہ محمدی کو عطا کیا، کیا عطا کیا؟ یہ سارا رب کا نعرہ پاک مصطفیٰ کا نظام ہے، اور بتا دیا میرے آقا جی نے کون ہے، حضور دادا گنج بخش ہے کہ وہ چھپا ہوا خزانہ ہے، اور وہ خزانے کو اب ظاہر کرنے کے لیے حضور دادا گنج بخش رحمت و رضوان کے اس خزانے کو ظاہر کرنے کے لیے میرے آقا مدینہ منورہ سے جس ذات کو بھیجے ہیں وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، ان کو بھیجا تو جاؤ پہلے لاہور کے اندر میں جہاں خزانہ چھپا ہوا ہے نا طریقت کا، اس خزانے کو تقسیم تو میرے معین الدین کریں گے، اس لیے خواجہ خواجگان کو معین الدین کا لقب مدینہ پاک سے ملا۔ کیوں؟ کہ امت میں طریقت کے خزانے کی تقسیم میں مدد کرنے والے خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہے، اور یہ نظام نالن پاک کے معین الدین اور اجمیر کی خیرات کے صدقے میں خانقاہ محمدی کو نصیب ہوا کہ لوگ تو کشف المعجوب کو کبھی کبھی پڑھتے ہوں گے، کبھی یاد کرتے ہوں گے، لیکن خانقاہ محمدی اللہ اس نظاموں کے قدر کی توفیق عطا فرمائے اور انشراح فرمائے ہم کو اور آپ کو، اور دل کو خدا جمع نہیں بلکہ اس نظام پر گڑوا دے، اس کے بغیر کچھ نہیں ملے گا۔ پہلے اپنے آپ کو اہل ثابت کرنا پڑے گا۔ میں دھوکہ دینا نہیں چاہتا، 50 سال میری مریدی میں رہو، ایک ذرہ روحانیت کا نہیں ملے گا اگر تم کو اپنے آپ کو تم نے اہل ثابت نہیں کیا، اعتماد اور یقین اپنے اندر پیدا نہیں کیا، شک اور شبہات کے اندر میں رہے اور اعتماد میں اور اہل ثابت نہیں ہوئے تو کچھ نہیں ملنے والا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ حضور دادا گنج بخش رحمت رضوان کو خواجہ خواجگان نے آپ کے پاس میں قیام فرمایا، کہا کہ گنج بخش نہیں ہے، تو یہ القاب کنہوں نے دیا؟ خواجہ خواجگان نے عطا فرمایا۔ اب پھر وہ گنج بخش رحمت رضوان نے اپنے خزانے کی تقسیم کے لیے خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کو اپنی چابیاں عطا فرما دی کہ ہم نے تو جمع کر کے رکھا خزانہ علی حجوری رحمت اللہ علیہ کا، لیکن اس کی تقسیم کے لیے اس کی چابیاں تو اہل کو دی جائے گی نا، جو اہل منتخب ہوئے، خواجہ خواجگان منتخب ہوئے، اور آپ کے ذریعے سے قیامت تک علی حجوری رحمت اللہ علیہ کے خزانے کی تقسیم کے اصل حقدار خواجہ خواجگان ہیں۔ سمجھ میں آگئی بات؟ اب یہیں سے خانقاہ میں ہر چیز کو ظاہر بھی نہیں کیا جائے گا، جتنی اہلیت تمہارے اندر میں پیدا ہوگی، جتنی تمہاری اہلیت کا تم ثبوت دو گے، اتنا ہی تم پر اس نظام حق کو کھولا جائے گا۔ حماقت مت کرو، حرص مت کرو کہ پورا نظام حضرت مجھے بتا دے یا ہم کو ہمارے آقا اور ہمارے اولیاء بتا دے، نہیں بتائیں گے۔ جتنی اہلیت اور تم اپنے آپ کو حقدار ثابت کریں گے، اس درجے میں حق کو تمہارے اوپر کھولا جائے گا۔ علی حجوری رحمت رضوان کے نسبت کی، حضور دادا گنج بخش رحمت رضوان کے نسبت کی یہ محفلیں ہیں جو گھروں کے اندر میں آپ کر رہے ہیں، یہ خزانے والے ہیں، دنیا اور عاقبت کے خزانے ان کے قدموں میں پڑے ہوئے ہیں، اور تقسیم کرنے والے خواجہ خواجگان کی ذات ہے۔ اگر خواجہ خواجگان کے نام لیوا بن کر اگر ان کی چوکھٹ پر جاؤ، جتنے خوشی کے ساتھ میں نوازیں گے نا جی، نوازیں گے کہ نہیں نوازیں؟ اللہ گواہ ہے، علی حجوری رحمت رضوان کے نسبت کی محفل ہوئی تو علی حجوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم کو اس خانقاہ محمدی کی اس محفل سے خوشی ہوئی ہے۔ اتنا تو اعتماد کرو گے نا، تو جھوٹ تو نہیں بولنا کیوں، میں دکان چلانا ہے مجھے۔ یہ نعمت کیسی، کس بنیاد پر؟ آقاؤں کا معاملہ ہے، وہ نوازشوں کا معاملہ ہے، اس طرف میں ہم کچھ نہیں سوچ سکتے۔ اس لیے میرے بچوں، تربیت کے نظاموں کے اندر میں تم اپنے اندر کی اہلیت کے ثابت کرنے کے لیے تمہارا اپنا چیک رپورٹ جو آئے گا، تمہارا اندر کا جو معائنہ رپورٹ جو آئے گا، اسکیننگ رپورٹ جو آئے گی، وہ تمہاری نعتوں میں نہیں، آقاؤں کی منقبتوں میں نہیں، بلکہ تمہاری
نسبتی کلاموں کے اندر میں رپورٹ آئے گی صحیح کہ تم نے کتنا اعتماد کیا اپنے نظاموں پر، کتنا اعتماد کیا خانقاہ محمدی کی چوکٹ پر، یا بھی ڈلمل ہے، تو پھر ناحق قرار دیے جائیں گے. ابھی اس کو دیوان خانے میں رکھو، زیادہ سمجھ آ تو بکھا دو، نہیں تو نکال کے پھینک دو. کتنے آ رہے ہو، کتنے نہیں جاتے خانقاہ محمدی میں، ہاں، مگر رو کے کون جائیں گے؟ جو اپنی اہلیت کو ثابت کرے، اہلیت کو ثابت کرے. اس لیے میرے بچوں، یہ حضور دادا گنج بخش رحمۃ اللہ رضوان کے نسبت کی محفل ہے. خدا کی سنت ہے کہ اللہ حق کے حق کو چھپائے رکھتا ہے. حق کے حق کو اللہ ظاہر نہیں کرتا، چھپا رکھا. لیکن جو اہل ثابت ہوئے، ان کو جو یہ دولت حق کا حق ملا، تو وہ اپنے وقت کے سیدنا ابو بکر صدیق بنے، حضرت عمر فاروق بنے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، 1.25 لاکھ صحابہ بنے، کہ انہوں نے اس دین و شریعت کے ذریعے سے نالن پاک مصطفیٰ کو پایا تھا، حق کے ذریعے سے حق کو پا لیا تھا. اور جو حق کو، اسلام کو پا کر بھی جو نالن پاک مصطفیٰ کی حق کے حق سے محروم رہے، وہ منافق تھے، وہ منافق ثابت ہوئے. ایک وقت پر آنے کے بعد میں ایک ایک کا نام لے کر مسجد نبوی میں، تو منافق ہے نکل مسجد نبوی کے باہر، تو نکل، ایک ایک کا نام لے کر مسجد نبوی میں نکال دیا گیا. کیوں؟ کہ وہ شریعت پر نہیں چلنے والے، دین پر نہیں چلنے والے. لیکن حق کا حق جو تھا وہ چھپا ہوا رہتا ہے، اور اس تک پہنچنے کے لیے اپنی اہلیت کو ثابت کرنا پڑتا ہے. میرے بچوں، تم بھی اس بات کی کوشش کرو، میں بھی اس بات کی کوشش کروں کہ اپنے آپ کو حق کا اہل ثابت کریں. ہم اپنے آپ کو اعتماد اور یقین کے ساتھ میں کرو گے نا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو حضور دادا گنج بخش رحمۃ اللہ رضوان کے نسبت کی اس محفل کے صدقے میں، یا حضور دادا گنج بخش ہم سب اور اہل خانقاہ کو حق کے خزانوں کا حق ظاہر فرما کر نالن پاک معین الدین سے نالن پاک مدینہ منورہ اور میرے آقا دو جہاں کے مالک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت اور آپ کے نالن پاک کی خیرات تک پہنچنے کی سعادت ہم کو آپ کو عطا فرمائے. یہ حق کو حق کے چھپا ہوا ہے، قیامت تک چھپا رہے گا. اہل ثابت کریں گے تو ان کو حق دیا جائے گا، اور جو اہل ثابت نہ کرے ان کی پہچان کیا ہوگی؟ ان کی پہچان ان کی نظر بتائے گی، ان کا اعتراض بتائے گا، ان کے قدم بتائیں گے، کبھی آنا کبھی نہیں آنا یہ بتائے گا، مجلسوں میں بے رخی کے ساتھ میں بیٹھنا بتائے گا، بے اتفاقی بتائے گا. کیا بتا دے گا؟ کہ یہ اہل نہیں ہے، ابھی ان کو مت دو. اور جب اہل ثابت ہو جائیں گے تو جو پورا ذبح ہو تو وہی تو حلال ہوگا. ایک رنگ باقی چوٹی تو حلال ہوتا، وہ اٹھ کے بھاگتے رہتا مرغا. پورا اگر ذبح ہو تو جب حلال ہوگا نا وہ، نہیں تو حرام ہو جائے گا نا. نہیں کاٹ دیے نا، جس کو کاٹے، مگر وہ جو حلالی رگ ہے وہی نہیں کٹی ابھی. جب حلالی رگ کٹ گئی تو پھر وہاں پر ساکت ہو جائے گا. وہاں پر جب کہیں جا کر حلال ہوگا وہ ذبح ہوگا. جو ذبح ہی نہ ہوا ہو اس راہ کے اندر میں وہ حلال نہیں ہو سکتا. نہ اس سے یہ نظام چل سکتا ہے، نہ پھر غوث و خواجہ کا نظام دنیا میں چل سکتا ہے. جو حق کے لیے اپنے آپ کو حلال کر دے، کہ حلال ہونے کی صورت یہ ہوگی کہ گڑبڑ نہیں ہوگی، اٹھ کر بھاگنے والا نہیں ہوگا، ادھر ادھر دیکھنے والا نہیں ہوگا، لوگوں سے اس نظام کے بارے میں تحقیق کرنے والا نہیں ہوگا. ارے وہ کیسے نسبتی کلام پڑھے جی انہوں، اور وہ کیا کر رہے جی، وہ قدم بوسی کیوں کر رہے جی، کیوں پاؤں کو پڑھ رہے جی، یہ بولنے والا یہ اصل میں بیٹا حلالی نہیں حرامی ہے. آیا تو حماقت میں ذبح ہونے کے لیے، لیکن رگ کٹی نہیں اس کی حلالی. اس لیے میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، اللہ ہم کو حق کے حق تک پہنچنے کے لیے اس نظام میں اپنے آپ کو حقدار ثابت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ